بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ یکم رجب المرجب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ تمام مومنین و مومنات کو بہت مبارک ہو۔ یوم ولادت باسعادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا نام محمد علیہ السلام، کنیت ابو جعفر، لقب باقر العلوم، شاہد العلوم، ذاکر، شاکر، ہادی، صابر، جامع۔ آپ کی والدہ معظمہ حضرت فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہے اور آپ کے والد گرامی امام علی زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ آپ کے دادا محترم امام حسین علیہ السلام ہیں اور آپ کے نانا محترم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے پاس شام کا رہنے والا ایک شخص روزانہ آیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا، اس وقت پوری زمین پر آپ علیہ السلام سے زیادہ کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا۔ آپ علیہ السلام کے لیے میرے دل میں بہت کینہ ہے، لیکن میں آپ علیہ السلام کے پاس فقط آپ کی علم و ادب میں مہارت رکھنے کی وجہ سے آتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ شفقت فرماتے رہے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ شخص بیمار ہو گیا۔ ایک دن اس کے گھر والے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا امام، وہ شخص مر گیا ہے اور وصیت کر کے گیا ہے کہ آپ علیہ السلام ہی اس کی تجہیز و تکفین کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، وہ ابھی نہیں مرا ہے، تم لوگ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگی، پھر دیر تک سجدے میں رہے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام اس شامی کے گھر گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے آواز دی۔ اس نے جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور مشروب منگوا کر اسے پلایا۔ چند روز کے بعد وہ شخص تندرست ہو گیا اور امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آ کر معافی کا طلبگار ہوا۔ امام علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، اگر کوئی ہمارے ساتھ دشمنی رکھتا ہو اور اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے کردار 4 معصومین علیہم السلام ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات زندگی کے اس واقعے پر نظر دوڑانے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آنا چاہیے اور ان کے بھلائی کے لیے، ان کے خیر کے لیے اللہ سے دعا گو رہنا چاہیے۔ اور آج کے اس متبرک دن کے صدقے میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ آپ تمام مومنین و مومنات کی تمام دلی و شرعی حاجات پر قبولیت کی مہر لگا دیں۔ تمام مومنین و مومنات کو امام حسن کے وسیع ترین دسترخوان کے صدقے میں امام رضا کی شاہی کے طفیل میں دسترخوانوں میں بے انتہا وسعت عطا فرمائے اور وہ نعمتیں عطا فرمائے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ پروردگارہ، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور جب ان کا ظہور ہو ہمارا شمار ان کے ناصرین و منتظرین میں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔